مظہر عباس صاحب اور جنرل لودھی ہمیں جوائن کرے ہیں. تھینک یو سو مچ جینٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. مظہر صاحب آپ نے ٹویٹ کی ہیٹس آف ٹو آفتاب سلطان who refused to follow the orders like his predecessor Javed Iqbal and resigned as chairman NAB. He set examples for many others. Most of the honest officers in this country transferred and posted as OST. ایک تو یہ المیہ ہے کہ پاکستان میں آنےسٹ آدمی کو ہم نہ تمغہ دے سکتے ہیں، نہ ہم ان کے لیے تالیاں بجا سکتے ہیں. ہم ان کو OST بنا دیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا کیا، اللہ کی عدالت میں ان کو ضرور ثواب ملے گا. یہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن جب نیب نے عزی گڑھ چوڑ پہ اعتراض کر رہی تھی اس وقت کی اپوزیشن، تو اب یہ لگ رہا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا اپنا کوئی اس قسم ہی کا الائنس ہو. اب کیا ہونے جا رہا ہے نیب میں؟ شکریہ فریہ. دیکھیے جب نیب بنی تھی، اگر نیب کا اسٹرکچر دیکھیں تو نیب کا اسٹرکچر برا نہیں تھا. اور جس طرح اور بھی انسٹیٹیوشن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بنے تو اسٹرکچر وائز تو برے نہیں تھے. چاہے آپ FIA اٹھا لیں، ایون پولیس کا اسٹرکچر اٹھا لیں. لیکن پھر جس طرح ہم نے ان کو پولیٹیسائز کیا تو ہم نے ہر انسٹیٹیوشن کو خراب کر دیا. اب نیب جب بنی تھی 1999 میں تو اس کا پیورلی کام یہ تھا اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی آپ کریں، اس کے دائرے میں اس کی انویسٹیگیشنز اور جو کچھ بھی تھا. لیکن ود ان اے ایئر جو ہے وہ خود جنرل مشرف کے پیریڈ میں جب پہلی مرتبہ جنرل امجد پہ کچھ کیسز کو اور پلی بارگین کا یہ کانسیپٹ آیا اور پھر ان پہ یہ کہا گیا کہ ان کے کیسز نہ کریں تو پھر ظاہر ہے ہی ریزائن. اور ہی واز دا فرسٹ چیئرمین who resigned. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ مختلف چیئرمین آتے رہے، خالد مقبول آئے اور پھر دیگر آئے. اور 2002 میں جب پہلے مشرف صاحب نے ریفرینڈم کرایا اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جب الیکشنز ہوئے وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا نیب کے پورے اسٹرکچر کو پولیٹیسائز کرنے کا. اور وہاں پھر نیب پولیٹیسائز ہوئی اور انہوں نے پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنائی. جو لوگ تھے جن پہ نیب کے کیسز تھے انہوں نے جب پیٹریوٹ بنا لی تو ان کے کیسز جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو گئے. اسی طرح PMLQ بنی اور بھی دیگر لوگوں کو اس طریقے سے، کیونکہ ان کا ایم یہ تھا کہ ان کی گورنمنٹ بنے کولیشن اور مشرف صاحب کے انڈر کنٹرول رہے. تو وہاں سے پھر نیب کا اسٹرکچر جو ہے وہ تبدیل ہو گیا اور پھر اس کو پولیٹیکلی استعمال کیا جانے لگا. اور یہی ہمارا پہلے دن سے پاکستان کے بعد سے جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس رہا ہے وہ بہت کمپرومائز رہا ہے. اس کو کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی نام دے دیا جاتا ہے لیکن الٹیمیٹلی وہ پولیٹیسائز ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب خود کہہ رہے ہیں چیئرمین نیب کہ میرے سے یہ کام لیے جانے کی کوشش کی جائی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی جو چیئرمین نیب ان پہ تنقید بھی ہوئی، ان کی ویڈیو بھی ایک دم ریلیز ہوئی ان کے حوالے سے، اور بھی خود انہوں نے 1-2 انٹرویوز دیے بلا کر لوگوں کو، اور پھر اس کے بعد نظر آیا کہ واضح پریشر ہے. سو یہ ایک نون فیکٹ ہے کہ پریشر کے ساتھ کام کرتا ہے چیئرمین نیب، اور جو نہیں پریشر لیتا وہ پھر ریزائن کرے. جب نیب نہیں تھی تو نواز شریف صاحب نے ایک احتساب بیورو بنایا تھا. جی نے بھی یہی کام کیا. اس کو بھی انہوں نے اس وقت پیپلز پارٹی سے ان کی مخالفت چل رہی تھی، میڈیا سے ان کی وہ چل رہی تھی. اس طرح انہوں نے میڈیا پہ بھی احتساب بیورو کے تھری سیف الرحمان صاحب یہی سارا کام کیا کرتے تھے. تو ہمارے یہاں جو احتساب کا جو بیسک فلا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں وہی جو ہے گورنمنٹ آف دا ڈے یا پولیٹیکل پارٹی اور کسی حد تک کچھ بیوروکریٹ. آپ دیکھ لیں نا پاناما کے بعد بھی کیا ہوا. پاناما میں سوائے نواز شریف کے کوئی دوسرا کیس آپ کو یاد آتا ہے کہ اور کیسز جتنے 400-500 وہ کہاں گئے؟ وہ کہیں نہیں گئے کیونکہ مقصد پورا ہو گیا. یہی پروسیس رہا ہے ہمارے یہاں انفارچونیٹلی. آج جو آفتاب سلطان نے تو ہی بیکیم دی فرسٹ نیب چیئرمین جنہوں نے وجوہات بنا پہ نیب چھوڑی. انہوں نے بتایا کہ ان پہ دباؤ تھا، انہوں نے بتایا کہ ان پہ پریشرز تھا. انفارچونیٹلی جاوید اقبال صاحب، مجھے لگتا یہ، اور میں نے اس وقت نیب جب یہ ویڈیو آئی تھی اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد میں نے نیب یہاں کراچی میں نیب کے دفتر جا کے کچھ دوستوں سے جب بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اس ویڈیو کے بعد جو ہے وہ زرداری اور نواز شریف کے کیسز جو ہے اس میں تیزی آ گئی اس میں.
اور تو جب آپ اس سے پہلے انہوں نے انٹرویو دیا تھا کہ ہواؤں کے رخ بدلنے والے ہیں، اب دوسری طرف کے بھی مقدمات کھلیں گے، کے پی کے کا بھی آئے گا معاملہ. یہ بذات خود اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں نا، جی ایک اسٹیٹمنٹ آپ یہ دیکھیں کس طرح. پھر یہ کہ ایک اگر آفتاب سلطان صاحب کی بات کو دیکھیں، یہ کیسے کوئی گورنمنٹ، اس لیے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، سپوزڈلی انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ چیئرمین اس کا وہ آپ نامنیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ کس طرح کہہ سکتا ہے؟ اب نیب میں جو دیکھتے ہیں، نیب کا سب سے بڑا فلا یہ ہے کہ نیب کے چیئرمین کے پاس انپریسیڈنٹڈ پاور ہے. ٹھیک ہے، جو کہ اور بھی کچھ عہدوں پہ ہمیں اس حوالے سے سوال ہے. انپریسیڈنٹ پاور بہت جگہوں پہ پاکستان میں آپ کو مختلف جگہوں پہ نظر آتی ہے، بٹ یقیناً نیب کا ادارہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ نے ون مین شو کے اوپر انحصار کیا ہے. جنرل خالد نعیم لودھی، یہ نہ کوئی قیامت آئی ہے، نہ کچھ آندھی طوفان آئی ہے، کوئی اور ملک ہوتا ہے اس قسم کی اسٹیٹمنٹ احتساب ادارے کی طرف کہ چیئرمین ریزائن کرتے اس حال میں، تو کوئی نہ کوئی تو اس کے اوپر سوال ہوتا. لیکن یہاں تو اب نئے چیئرمین آئیں گے اور ہم نے دیکھا ساتھ ہی ساتھ نوٹسز کا طوفان ضرور آ گیا ہے. سو ہم کیا یہ سمجھ لیں کہ احتساب ایکچوئل احتساب نہیں ہونا کبھی پاکستان میں؟ کہ اچنبے کی بات اب ہوتی ہے اگر یہ نیب باقی اداروں کے برعکس کوئی صحیح کام کر رہی ہوتی ہے. اب جیسے آپ نے پوری ہسٹری تو کور کر لی، اور مدر عباس صاحب نے بھی پورا بتا دیا کہ پہلے چیئرمین نیب تھے جنہوں نے ریزائن کیا، اور یہ چیئرمین نیب ہے جنہوں نے ریزائن کیا ہے. اور جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں یہ تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے ریزائن کیا، لیکن جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ نہ آپ کے لیے نیا ہے، نہ ہم میں سے کسی کے لیے بھی نیا ہے. اور اس کے فوری بعد جو ابھی مختلف لوگوں کو ایک دم کال کیا گیا ہے، 12 گھنٹے بھی انتظار نہیں کیا، اس سے تو وہ بالکل مہر لگ گئی کہ جو وہ بات کر رہے تھے وہ سکہ بند کر رہے تھے. لیکن بہن بات یہ ہے کہ آپ صرف نیب کو کیوں رو رہی ہیں؟ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب پانی کی بالٹی میں آپ برف کی ڈلی ڈالیں تو وہ پانی برف نہیں بنتا، وہ برف پانی بن جاتا ہے. This is what has happened. اور یہ اور اداروں کے ساتھ بھی ہوا ہے اور ہو رہا ہے. تو اگر کوئی ادارہ یہ سمجھے کہ اگر اوور آل سسٹم ایک خاص نہج پہ چل رہا ہو اور ایک خاص چیز کو وہ انکریج کر رہا ہو اور پوری جو سوسائٹی ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہو، تو پھر یہ بس ٹائم کی بات ہے. جلد جنرل صاحب، my question is کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، اور پاکستان میں دوسرے ممالک کی طرح، کچھ بہتر ممالک کی طرح ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو غلط ہے اس کو غلط کہیں، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں. وہ نہیں ہوگا کبھی پاکستان میں. جی نہیں، یہ تو خیر آپ ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگا، آپ یہ کہیں کہ ابھی تک نہیں ہو رہا، اللہ کرے کہ ہو. بات یہ ہے کہ انصاف جو بنیادی چیز ہے جس کا ایک حصہ ہے یہ احتساب، وہ کہاں ہے؟ تو بنیادی طور پہ آپ کو اپنے جسٹس سسٹم، پورے لیگل سسٹم کو ریویمپ کرنا ہے. اور یہ جو سارے ہمارے ہائر جوڈیشری اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. اگر ایک کسی سیکٹری کے گھر سے کوئٹہ میں کیا نکلا، آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ ابھی ایک ڈی سی کے گھر سے کتنا سونا وہ نکلا. کوئی ہوا ہے سو موٹو یا کسی نے بلایا ان کو؟ جب سارے معاشرے کو پتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے. تو بات یہ ہے کہ دس کانسٹیٹیوشن نیڈ سم ماڈیفکیشنز. اس کے اندر جب تک یہ دیکھیں دا سپریم نیشنل انٹرسٹ نیب کی ترامیم بھی ہو گئی، اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تو فوکس رکھا ہے. آج نیب کی ہوگی، اپنے اس کی خاطر ہوگی. ہم نے ایک ایویلیویشن کی ہے کہ پچھلے 10 مہینے میں نیب کے اوپر فوکس ضرور رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن فوکس شاید یہ رہا ہے کہ اپنے معاملات ٹھیک کرا لیجئے، یہ نہیں رہا کہ ایک اصل میں اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہو. یہ اتنا میں ضرور کہوں گا کہ تھوڑا سا میں عمران خان کو یہ کریڈٹ دوں گا کہ ان کے اپنے ساتھی بھی جب اس میں آئے اور ان کے اوپر بھی مقدمے آئے تو انہوں نے اس طریقے سے دباؤ نہیں ڈالا نیب کے اوپر کہ آپ ان کو چھوڑ دیں. جیسے کہ ابھی انہوں نے بات کی ہے جو ابھی آؤٹ گوئنگ ہے، یہ بات تو ماننی پڑے گی. ایک بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سپریم نیشنل انٹرسٹ جو ہے پاکستان کا، دیٹ از ویلفیئر اینڈ ویل بینگ آف دی پیپل آف پاکستان. تو یہ جو نان پرفارمنگ کانسٹیٹیوشن ہے یہ صرف نیب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف انصاف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تعلیم کا مسئلہ بھی ہے، یہ صحت کا مسئلہ بھی ہے، یہ باقی اداروں کو اپنے اپنے دائرے میں رکھنے کا مسئلہ بھی ہے. جب تک آپ سارے معاملے کو سیدھا نہیں کرتے، ٹھیک ہے آپ نے اچھا کیا آج نیب کے اوپر رکھا ہوا ہے، بٹ لیٹ می ٹیل یو سب جگہ یہی حال ہے. کس کس کو آپ روئیں گی؟ کہاں یہ حال ہے؟ کوئی 2-3 ادارے بتا دیں. کہاں نہیں ہے، آپ مجھے ایک کا نام بتا دیں. رائٹ.
ٹھیک ہے نہیں, آئی جسٹ وانٹڈ ٹو سی کہ آپ کی ہائرارکی لسٹ پہ کون آ رہے ہیں. ساتھ ہی ہم نے دیکھا معزز صاحب کہ اسپیکر صاحب کو خط لکھ دیا ہے پی ٹی آئی نے, چیف وپ نے خط لکھا ہے ملک محمد عامر ڈوگر صاحب نے, اور انہیں اب یہ فکر پڑ گئی ہے کہ فوراً وہ لیڈر اپوزیشن اپنا لے آئیں. اور ظاہر ہے کہ آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کی مین ریزن ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے. انہوں نے لکھا پلیز نوٹ that according to the NAB law, the appointment of chairman NAB has to be carried out after consultation between the leader of the house and the leader of the opposition. آپ کو کیا لگ رہا ہے, راجہ ریاض کریں گے کنسلٹیشن یا کوئی اور کرنے جا رہا ہے نئے نیب چیئرمین پر, جن کے پاس بہت ساری پاور ہوگی جیسا کہ ہم نے بھی ڈسکس کیا؟ نہیں, راجہ ریاض کا تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ ایک تقریر اپوزیشن لیڈر کے طور پہ کریں. رائٹ, تو آپ ان کو نہیں مانتے اپوزیشن لیڈر؟ نہیں, میں مانتا ہوں, لیکن مجھے تقریر کا انتظار ہے. وہ تو کہ آج تک انہوں نے یہ میرا خیال ہے گنیز بک میں جائے گا